یہ ہے 19 سالہ فرحان کی عمر کے بچے جب چھتوں پہ پتنگیں اڑاتے ہیں اسی وقت فرحان اڑاتا ہے F-16 جیٹ۔ جی ہاں ناظرین، یہ کوئی آرڈینری لڑکا نہیں ہے۔ فرحان ایک انتہائی ٹیلنٹڈ لڑکا ہے۔ اس نے صرف اور صرف 35,000 روپے خرچ کیے اور بنا ڈالا ایک F-16 جیٹ کا ڈمی پلین۔ اب یہ اس کو ہواؤں میں اڑاتا ہے اور پاک فوج سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آنے والے دنوں میں فرحان بنانا چاہتا ہے ایک ایسا جہاز جو انسان کو بھی اڑانے کی طاقت رکھتا ہو۔ آئیے اس انتہائی ذہین لڑکے سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف جٹ اور اس وقت میں دینا شہر میں موجود ہوں۔ دینا شہر کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ افواج پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ 19 سالہ نوجوان ہے جس نے افواج پاکستان کے F-16 طیارے کی ایک ڈمی کاپی تیار کر لی ہے، چھوٹا طیارہ بنا ڈالا ہے جو کہ ہوا میں بالکل اسی طرح پرواز کرتا ہے جس طرح ہمارے فوجی جوانوں کا F-16 طیارہ پرواز کرتا ہے۔ ناظرین، اس کی عمر ہے 19 سال، تعلیمی قابلیت ہے میٹرک، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس نے بالکل ہینڈ میڈ ایک طیارہ تیار کر لیا۔ میرے ہاتھ میں جو ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں یہ جدید طرز کا ایک ڈرون کیمرہ ہے جس کی قیمت پاکستان میں 4 لاکھ کے قریب ہے، اور اس نے صرف اور صرف 35,000 روپے خرچ کر کے یہ طیارہ تیار کیا ہے جو کہ ہوا میں پرواز کرتا ہے۔ انتہائی ٹیلنٹڈ ہے اور یہ اپنی اس کاوش کو افواج پاکستان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے۔ اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس نے کتنے دن لگا کے تیار کیا، کیا کیا اس میں چیزیں لگتی ہیں اور آگے کیا کیا بنانے کا یہ ارادہ رکھتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کتنا ٹائم لگا اس کو بنانے میں؟ اس ماڈل کو بنانے میں تقریباً مجھے 2 ہفتے لگے ہیں۔ صرف 2 ہفتے؟ جی، اس سے پہلے جو ماڈل بنائے تھے ان میں کافی زیادہ ٹائم لگا تھا، لیکن مجھے ذرا شروع سے کہانی سنائیں، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے جہاز بنانے کی کہانی؟ جب میں تقریباً 5ویں کلاس میں تھا اس وقت میرے ابو نے مجھے ایک ریموٹ کنٹرول ہیلی کاپٹر لے کے دیا تھا، جہاں سے مجھے ان چیزوں کا شوق بڑھتا گیا، اور آہستہ آہستہ جب شوق دن بدن بڑھتا گیا میں انٹرنیٹ پہ بھی اس کے بارے میں ریسرچ کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں پراپر اس چیز پہ کام کروں گا۔ تو جب میں 8 کلاس میں تھا تو میں نے اس وقت اپنی جو پاکٹ منی جو ہے وہ جمع کرنا شروع کی، اور اس کے بعد میں نے سامان خریدنا شروع کیا۔ سامان خریدنے کے بعد میں نے اپنا فرسٹ ماڈل جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں بنانا سٹارٹ کیا، اور وہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے اندر میں نے بنایا۔ تو لیکن وہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اس کا ویٹ بہت زیادہ تھا، وہ بالکل فلائی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد میں نے سیکنڈ ماڈل بنایا جو وہ فلائی تو ہوا لیکن وہ اس طرح فلائی نہیں ہو سکا، وہ اپنی فرسٹ فلائی میں کریش ہو گیا۔ تو میں پاک آرمی کے جو جیٹس ہوتے ہیں ان کی بھی کافی زیادہ ویڈیوز دیکھتا تھا، وہ مجھے بہت پسند آتی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک اس طرح کا ماڈل خود سے میں بناؤں۔ اور اس کے بعد میں نے کچھ پیسے وغیرہ اپنی پاکٹ منی سے جمع کیے اور ایک کیا کہتے ہیں ماڈل بنانے کی کوشش کی۔ فرسٹ ماڈل میرا ناکام ہوا، سیکنڈ بھی جو فلائی ہوا فرسٹ فلائٹ میں کریش ہو گیا، تھرڈ ماڈل پھر تھوڑا سا اس سے بہتر، اس کے بعد 4، 5 اور یہ ابھی کیا کہتے ہیں 6 بنایا، پھر اس کے بعد یہ ابھی 7th ماڈل ہے، اور یہ بالکل اس لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہے، پہلے جتنے ماڈل تھے ان سب سے بہتر ہے۔ اچھا، تو اب آپ یہ بتائیں، یہ ماشاءاللہ آپ نے بنا لیا ہے، یہ کتنے کلومیٹر اڑ سکتا ہے؟ اس کی بیٹری جو ہے وہ، اس میں پارٹس پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ ادھر کے ہی ہیں پاکستان کے؟ نہیں، اس میں جو پارٹس یوز کیے ہیں وہ میں نے چائنا سے امپورٹ کروائے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ یہ کتنا فلائی کر سکتا ہے؟ یہ اس کی جو میکسیمم رینج ہے اگر سرکولر میں ہم دیکھیں تو تقریباً 1.5 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے۔ 1.5 کلومیٹر تک یہ جا سکتا ہے، اور کتنی دیر اڑ سکتا ہے؟ تقریباً جو اس کی فلائٹ ٹائم ہے وہ اس کی بیٹری کے مطابق ہمیں 10 to 15 منٹس ملتی ہے۔ آپ یہ غور کیجئے گا ویورز کہ اس کی عمر کے نوجوان آج کل پتنگیں اڑا رہے ہیں اور یہ اڑاتا ہے ایک جیٹ کو، اور جب اس طرح کے پروڈکٹیو جو ہے نوجوان سامنے آئیں گے اور جن کے اندر ایک جستجو ہے کچھ نیا کر جانے کی، کچھ جستجو ہے کچھ ایسا عظیم کر جانے کی کہ جس سے ان کے ملک کا بھی نام روشن ہو، ان کا بھی ہو اور ماں باپ کا بھی نام روشن ہو، تو وہ آپ کے پاکستان کو سوچیں کیا کیا دے سکتے ہیں۔ آگے کیا بیٹا بنانا چاہتے ہیں؟ مزید جو میرا آگے نیکسٹ جو پروجیکٹ تھا وہ میں نے جو اپنے سوچا تھا اسی سے آگے، وہ اس سے بھی بڑا ایک ماڈل تھا۔ تو اس کے علاوہ جو ایک اور ماڈل تھا وہ کیا کہتے ہیں ہم ہیومن کو جو کیا کہتے ہیں اگا سکے، اس پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یعنی اب یہ وہ جہاز بنانا چاہتا ہے جس کو انسان اڑا سکتے ہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ اپنے اڑانے والا بنانا، میرے جیسا بندہ تو ہو سکتا ہے نہ ہی اڑے اس سے۔ نہیں، اس میں جو میں نے سوچا ہوا وہ ایک کواد کاپٹر ٹائپ ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ وہ ہمارا جس طرح ہاور بورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں چلتا ہے، اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں ایک بورڈ ٹائپ ہاور بورڈ ٹائپ ہوگا، لیکن وہ فلائنگ والا ہوگا۔ یار آپ خود بتائیں، اگر یہ بچہ اس وقت یورپ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، تو اسے کتنی دیر لگے گی وہ چیز بنانے میں؟ بہت جلدی بنا دے گا کیونکہ حکومتیں سپورٹ کریں گی، ارد گرد کے لوگ سپورٹ کریں گے، یہ پاکستانی ہے۔
اس کو ہر ممکن رکاوٹ پیش آئے گی اور یہ کچھ بھی بنا نہیں پائے گا. لیکن اگر بنا لیا تو یہ بنانے کے بعد بھی اسے اگر ریکگنائز کریں گے تو انگریز ہی کریں گے, کوئی بیرون ملک والا ہی آ کے اس کو اٹھا کے لے جائے گا. پاکستان میں اس سے کام ویسے کوئی نہیں لیا جائے گا. مجھے اس چیز کا افسوس بھی ہے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور آپ لیک کیا کرتے ہیں, کیا چیزوں کی کمی, آپ کیوں نہیں بنا پا رہے ایسی چیز جو انسان کو بھی اڑا لے؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ہی صرف اچھی خاصی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس کے جو پارٹس ہیں وہ اتنے ایکسپینسیو ہیں کہ ایک نارمل انسان کے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں فائنینس انوالو ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسپیسز دی گئیں کہ وہ اپنا ریسرچ کا کام کر سکیں, انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا, فائنینس بھی کیا گیا. اور ان میں سے ایک مارکہ یہ ہوا کہ ہمارے کراچی کے اندر NED یونیورسٹی میں بایونک کے نام سے ایک کمپنی سامنے آئی. انس صاحب ہیں جنہوں نے دنیا کے سب سے سستے آرٹیفیشل لمز بنائے. یعنی کہ یہ وہ لوگ جو جن کے بازو کٹ جاتے ہیں, ٹانگیں کٹ جاتی ہیں, ان کو بالکل ایسی بازو لگا کر دیتے ہیں جو دماغ سے ان کی وہ چلتی ہے, موو کرتی ہے. اور بڑی زبردست انہوں نے ریسرچ کی, لیکن اس وقت حکومت انہیں سپورٹ کر رہی تھی. اگر اس بچے کو بھی سپورٹ کیا جائے تو کیا یہ پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے یا نہیں, یہ میں چھوڑتا ہوں آپ لوگوں پر. اللہ حافظ.